بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 125 125۔ کاٹیج کی ایک چابی مجھے دے دی گئی تھی، دوسری چابی فروزہ کے پاس تھی، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ میری غیر موجودگی میں وہ کاٹیج کے باہر ہی میرا انتظار کرتی رہے گی۔ میں وہاں سے اس لیے چلا آیا تھا کہ تنہائی میں فروزہ سے ڈر لگتا تھا۔ جو بھی صبح اٹھتے ہی میں نے شکایت کی تھی کہ وہ نیند کی بڑی پکی ہے۔ میں اس کے کمرے میں گیا تھا، اسے جھنجھوڑ پر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ میں نے ثبوت کے طور پر دعا کی وہ شیشی دکھائی تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں اس کے کمرے میں گیا تھا۔ اسے یقین آ گیا اور اب وہ دوسری بار تنہائی کا موقع تلاش کر لی تھی، اس لیے میں کاٹیج سے نکل کر ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ مری کے اونچے نیچے راستوں پر آوارگی کرتے وقت مجھے جان کا خیال آیا، کہیں ان کی زرینہ اور فردانہ سے ملاقات نہ ہو جائے۔ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ ان سے ملوں، لیکن ان سے ملنے کا مطلب یہی تو تھا کہ فردانہ مجھے دیکھتے ہی پھر بہک جاتی۔ اس نے دوسری شادی کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، اس ارادے میں کمزوری آ جاتی۔ اس وقت اس طرح آزادی سے گھومنا میرے لیے مناسب نہ تھا۔ آدھ گھنٹے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے فروزہ کے کاٹیج میں واپس جانا چاہیے۔ اس وقت فروزہ وہاں پہنچ گئی تھی اور دروازے کھولنے کے بعد میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے 2 لاکھ روپے کی رقم مختلف گڈیوں کو اپنے سوٹ کیس میں پھیلا کر رکھ دیا تھا اور بستر پر پھیل کر میرے متعلق جوان لڑکیوں کے سے انداز میں سوچ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی سوچ میں کہا، میری عمر کیا ہوگی؟ اس کی سوچ نے کہا، 45 برس، مگر میں 45 کی نہیں لگتی۔ میں اپنے جوان بیٹے کو اپنے سے دور رکھتی ہوں تاکہ لوگ اسے دیکھ کر میری عمر کا حساب نہ کر سکیں۔ اس لیے فرحاد بھی دھوکہ کھا گیا ہے۔ اگر میری صحیح عمر کا راز کھلا تو یہ 2 لاکھ روپے سہارا دے گی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، دولت کے باوجود مجھے اپنے آپ کو بھی ہر طرف سے حتی الامکان جاذب نظر بنا کر رکھنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں گیا ہے، اب آتا ہی ہوگا۔ مجھے اپنے چہرے کی ٹوٹ پھوٹ کو درست کر لینا چاہیے۔ وہ فوراً بستر سے اٹھ کر آئینے کے سامنے آ گئی اور ہر زاویے سے اپنا جائزہ لینے لگی۔ آئینہ کبھی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ تم بوڑھی ہو چکی ہو۔ وہ اتنی سچائی سے جھوٹ بولتا ہے کہ دنیا جہان کا تجربہ رکھنے والی عورتیں بھی اس کے فریب میں آ جاتی ہیں۔ آئینے کے ساتھ ساتھ میں بھی اسے فریب دے رہا تھا۔ میں 16 برس کی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے جھجکتی ہوئی بولی، نہیں، یہ تو سفید جھوٹ ہو جائے گا، فرحاد یقین نہیں کرے گا۔ کل میں ایک جگہ شاپنگ کر رہی تھی، ایک نوجوان میرے قریب سے یہ کہتا ہوا گزر گیا تھا، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ میرا بس چلتا تو اس کا منہ نوچ لیتی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں اب بھی اس کا منہ نوچ سکتی ہوں۔ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد کتنے ہی ایسے نوجوان مل سکتے ہیں جو طنزی انداز میں میرے چٹکتے ہوئے میک اپ کو دیکھتے ہیں۔ میں ان کا گریبان پکڑ کر انہیں یقین دلاؤں گی کہ میں 16 برس کی ہوں، میں 16 برس کی ہوں۔ میں مسلسل اس کی سوچ میں چیخنے لگا۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑنے لگی اور بدحواسی میں چیخنے لگی، میں 16 برس کی نہیں ہوں، تو پھر میں بوڑھی ہوں؟ نہیں، میں بوڑھی نہیں ہوں۔ کیسے نہیں ہوں؟ عورت کبھی 16 برس سے آگے نہیں بڑھتی۔ اگر بڑھ جائے تو بڑھاپے کا خیال اعصاب کی طرح پیچھا کرتا ہے۔ دو میں سے کوئی ایک بات ہے، یا تو میں بوڑھی ہوں یا
پھر جوان ہوں، اور جوان ہونے کے لیے 16 برس کی عمر بے حد لازمی ہوتی ہے۔ اس کی سوچ نے تھک ہار کر کہا، ہاں میں 16 برس کی ہوں۔ میں نے پھر اسے پاگل پن کے لیے اکسایا، میں باہر جا کر دنیا والوں کو یقین دلاؤں گی کہ میں جوان ہوں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں ایسا ضرور کروں گی، اگر نہ کروں تو بوڑھی کہلاؤں گی۔ میں باہر جاؤں گی، میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ بے اختیار باہر کے لیے گھوم گئی۔ میری خاموشی کے وقفے میں اس نے اپنے قدموں کو باہر جانے سے روکنا چاہا، مگر میں رہ کر اس کے دماغ کو جھنجھوڑ رہا تھا، اس کی سوچ کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ وہ کبھی رکتی تھی اور پاگلوں کی طرح جنون کی حالت میں آگے بڑھ جاتی تھی۔ کاٹیج سے باہر آ کر وہ کار میں بیٹھ گئی اور اسے سٹارٹ کر کے نوجوانوں کی تلاش میں نکل گئی۔ اب اس کا دماغ اس کے بس میں نہیں تھا، وہ وہی کر رہی تھی جو میں چاہتا تھا۔ پاگل پن کی حالت میں وہ کاٹیج کو کھلا چھوڑ گئی تھی۔ میں کاٹیج میں داخل ہو کر اس کے کمرے میں آیا، اس کے سوٹ کیس کو کھولا اور ایک چھوٹی سی ٹیچی خالی کر کے اس میں نوٹوں کی گڈیاں رکھنے لگا۔ نوٹوں کی گڈیاں رکھ کر تہ در سجانے کے بعد میں نے اس پر اپنا ایک سوٹ رکھ دیا تاکہ پردہ پڑ جائے۔ پھر اس اٹیچی کو اٹھا کر کاٹیج سے باہر آ گیا۔ اس دوران میں فروزہ کے دماغ میں ہلچل مچاتا جا رہا تھا۔ وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ میری سوچ سے اسے محتاط ہو کر ڈرائیو کرنے کی ہدایت بھی دیتی تھی۔ ایک جگہ چند نوجوان ہنستے کھیلتے سڑک کے کنارے چلے جا رہے تھے۔ میری سوچ نے ان کے قریب پہنچ کر فروزہ کی کار کو رکوا دی۔ نوجوانوں نے اس کی جانب دیکھا تو فروزہ میری ہدایت کے مطابق انہیں آنکھ مار کر مسکراتی ہوئی بولی، آئی ایم سویٹ سیکسفل۔ کتنے ہی نوجوان حیرت اور مسرت سے سیٹیاں بجانے لگے۔ انہوں نے چاروں طرف سے اس کی کار کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان نے شوخی سے کہا، جانے من، اگر تم 16 برس کی ہو تو ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے۔ کیا تم کہہ رہی ہو؟ اب بولو۔ دوسرے نوجوان نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، میں تو پیدا ہو چکا ہوں۔ مجھے بہت عرصے سے تاریخی کھنڈرات دیکھنے کا شوق تھا۔ آؤ ہم کسی ویرانے میں چلیں، میں 16 برس کے کھنڈر کی سیر کروں گا۔ وہ فیروزہ کو دوسری سیٹ کی طرف ہٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے تمام ساتھی پچھلی سیٹ پر آ گئے، کیونکہ کھنڈرات کی سیر باجماعت کی جاتی ہے۔ انہوں نے کار کو دوسرے راستے پر موڑ دیا۔ وہ راستہ انہیں کسی ویرانے کی طرف لے جاتا ہوگا۔ مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ اسے کہاں لے جائیں گے۔ میں اس سے بہت دور نکل جانے تک اسے پاگل بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ میں ایک بار پھر پنڈی کی طرف جا رہا تھا۔ 2 لاکھ حاصل کرنے کے بعد میں ماسٹر یوسف کی پہنچ سے بہت دور جا سکتا تھا، کیونکہ آج وہ کسی وقت بھی یہاں پہنچنے والا تھا۔ مگر ہم دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ماسٹر یوسف جب یہاں پہنچے تو میں اس کے قریب ہی رہوں اور اسے اتنا موقع نہ دوں کہ وہ مجھے پہچان سکے۔ میں نے چہرے پر سے ماسک اور آنکھوں سے آئی لینس نکال لیا تھا، اس لیے روما بھی اب مجھے نہیں پہچان سکتی تھی۔ پنڈی پہنچنے تک میں نے فروزہ سے ذہنی رابطہ قائم رکھا۔ اس دوران وہ تمام نوجوان اسے ایک ویرانے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے اس کی کیا درگت بنائی تھی، میں قلم کی نوک سے اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا۔ بس اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ انہوں نے اس کھنڈر کو اور زیادہ کھنڈر بنا دیا تھا۔ اسے اس طرح نوچا سوٹا تھا کہ وہ سچ مچ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، کبھی کہکے لگا رہی تھی۔ نوجوانوں نے اس کے بدن سے ایک ایک کپڑا اتار کر اس کی انگلی سے اس کے تمام چیزیں حتیٰ کہ انگوٹھی بھی نکال کر اسے ایک طرف ڈھلان کی جانب دھکا دے دیا۔ وہ اتنی ذلتیں اٹھا چکی تھی کہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو رہی تھی۔ اب وہ خود کو نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ کون ہے اور کتنے دولت مند تاجر کی بیوی ہے۔ وہ معصوم
समर को दुआ के जरिए पागल बनाना चाहती थी, मगर हालात ने उसे दुआ के बगैर ही सचमुच पागल बना दिया था। मुझे इस पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी हकारत से शराबता ख़त्म कर दिया। मैंने पिंडी पहुंचकर इंटरकान में एक कमरा हासिल किया। मुझे मालूम था कि मास्टर यूसुफ भी इसी होटल में आकर क़याम करेगा, और रोमा का कमरा तो पहले ही वहाँ रिजर्व था। मैंने उसके बॉडीगार्ड को देखा, जिससे परसों रात मैंने रोमा के कमरे में नस्वार की डिबिया ली थी। वो मेरे सामने से गुजरने के बाद भी मुझे ना पहचान सका। मैं कमरे में अटैची रखने के बाद डाइनिंग हॉल में आ गया। फिर खाने का आर्डर देने के बाद सईद अहमद के ज़हन में झांकने लगा। सईद अहमद को मेरी हदायत के मुताबिक समर के साथ पागल खाने जाना चाहिए था, मगर इस्लामाबाद से गुजरते वक्त उन्होंने सोचा कि अपना एक फ़र्ज़ अदा करते जाए, यानी वो इंटेलिजेंस के दफ्तर जाकर इस माइक्रो फिल्म को एक सीनियर ऑफिसर के हवाले करना चाहते थे। इसलिए वो इस वक्त इंटेलिजेंस के दफ्तर में बैठे हुए थे और एक सीनियर अफसर से कह रहे थे, मैं एक माह की छुट्टी पर हूँ, कल एक माइक्रो फिल्म मेरे हाथ लगी है, मैं अभी ड्यूटी पर जाना नहीं चाहता, इसलिए माइक्रो फिल्म आपके हवाले कर रहा हूँ, आप मुझे इसकी रसीद दे दें। ये कहकर उन्होंने जेब से एक माइक्रो फिल्म निकाली और सीनियर के सामने रख दी। ऑफिसर ने इसे उठाकर उलट पुलट कर देखते हुए पूछा, इसमें क्या हो सकता है? कहीं इसमें हमारे मुल्क का कोई राज तो नहीं? मैं नहीं जानता, आप उसे लेबॉर्ट्री भेजकर ड्यूब कराएं तो पता चल जाएगा। सीनियर ऑफिसर ने इस फिल्म को सेफ में रखने के बाद वसूली की एक रसीद लिख दी। इतने में वहाँ एक मुतहद ने आकर सईद अहमद से कहा, सर, यहाँ के थाने का इंचार्ज आपसे मिलना चाहता है। सईद अहमद ने कहा कि उसे भेज दिया जाए। मुतहद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक थानेदार वहाँ आया। उससे सलाम करने दुआ के बाद उसने कहा, यहाँ के तमाम थानों में पेशावर पुलिस हेडक्वार्टर से इतला भेजी गई है कि 4042 नंबर की एक कार चोरी हो गई है और उसका मालिक भी लापता हो गया। कार के मालिक का नाम बेलमंडो है। वो इटली का बाशिंदा है। वो पहले कराची से पिंडी आया, फिर अपनी भतीजी रोमा के साथ पेशावर गया। रोमा ने ये रिपोर्ट लिखवाई है कि पुलिस वालों के पीछे चीखती फिर रही है कि उसके अंकल और उसकी कार का पता चलाया जाए। दोस्तों, इस किस्त का यही इख्तिताम होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किस्त में। खुदा हाफिज़।